السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ آئیے ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر یا شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اسی رات میں سب سے پہلے قرآن مجید اتارا گیا اور اسی رات آنے والے سال کے متعلق موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی کہ جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ قرآن مجید اسے بابرکت رات قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم اس کے ذریعے سے انسانوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب طلب کرنے کے لیے شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی خود بھی جستجو کرتے اور صحابہ کو بھی اس کی جستجو کا حکم دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اپنے خاندان کے افراد کو جگاتے تاکہ وہ رات کو زیادہ عبادت کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بتایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور اس کام کے لیے کمر کس لیتے۔ ہمیں پتہ چلا کہ لیلۃ القدر میں جس بابرکت رات میں قرآن کو اتارا گیا، یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور ہمارے نبی نے بھی اس پر عمل کرنے، عبادت کرنے اور اس کو ڈھونڈنے کا ہمیں بتایا، تاکہ ہم بھی ان کی طرح اس رات کو ڈھونڈیں اور عبادت کریں اور اللہ کے لیے اللہ کے ہاں سجدے میں گریں اور اللہ سے دعائیں کریں، جس رات میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں، بڑوں اور اپنے دوستوں سے بھی یہ بات شیئر کریں گے کہ لیلۃ القدر کس کو کہا جاتا ہے اور یہ اتنی بابرکت کیوں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔